بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، آج جس مناسبت سے ہمارا مل بیٹھنا ہوا ہے، یہ کائنات انسانی کی تاریخ میں انسانیت کی عظمت و شان کا سب سے عظیم الشان واقعہ، انسانی تاریخ میں ایسا واقعہ نہ ماضی میں پہلے کبھی واقع ہوا ہے اور نہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کبھی ایسا واقعہ پیش آنا ہے کہ انسانیت کی عظمت کا اتنا عظیم الشان مظاہرہ ہوا کہ انسان کامل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وہ عروج عطا فرمایا کہ جو بلندی آپ سے پہلے کسی کو عطا نہیں ہوئی، نہ آپ کے بعد کسی کو عطا ہونا ہے، جس سفر مبارک کو لیلۃ الاسراء والمعراج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اس واقعے کا نام لیلۃ الاسراء ہے اور حدیث مبارکہ میں اس واقعے کا نام معراج ہے۔ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ سے متعلق سب سے پہلے سنیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج عطا ہوئی ہے، اللہ رب العزت نے ساتوں آسمانوں کے اوپر بلا کر اپنی ملاقات کا آپ کو شرف عطا کیا۔ یہ واقعہ 10 نبوی کو پیش آیا، نبوت کے 10ویں سال۔ بعض روایات ہے کہ ہجرت نبوی سے، ہجرت مدینہ سے 4 مہینے پہلے واقعہ پیش آیا۔ بعض روایتیں ہیں کہ ہجرت مدینہ سے 8 مہینے پہلے پیش آیا، لیکن تحقیقی روایت یہ ہے کہ ہجرت مدینہ سے 3 سال پہلے، یعنی 10 نبوی کو، نبوت کے 13 سال ہجرت ہوئی، 13ویں سال، اور اس سے 3 سال پہلے 10 نبوی کو معراج کا واقعہ پیش آیا۔ یہ تو سن کی تاریخ ہوئی۔ مہینہ کون سا تھا؟ مہینے سے متعلق بھی مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں ربیع الاول ہے، ایک روایت میں ربیع الاخر ہے، ایک روایت میں رجب ہے، ایک روایت میں رمضان ہے، اور ایک روایت میں شوال ہے۔ تو ربیع الاول، ربیع الاخر، رجب، رمضان، شوال، یہ مختلف روایتیں ہیں کہ یہ واقعہ کس مہینے میں پیش آیا۔ مشہور روایت یہ ہے کہ رجب کی 27 تاریخ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر معراج کا واقعہ ہوا۔ غرض یہ کہ اس میں اختلاف ہے، نہ سن میں اتفاق ہے، نہ مہینے میں اتفاق ہے، نہ اس کی تاریخ میں اتفاق ہے، یہ سب اختلافی روایتیں ہیں۔ مشہور روایت 27 رجب کی ہے، لہذا 27 رجب کی مناسبت سے امت مسلمہ میں سفر معراج کے تذکرے کی، اس سے ملنے والی احکامات، اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے والے انعامات کا تذکرہ، اور معراج مصطفیٰ سے ہمارے لیے کیا نصیحتیں ملتی ہے، اور اس سلسلے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، امت مسلمہ ایسی مجلسیں قائم کرتی ہے۔ ان مجلسوں کا قائم کرنا، 27 رجب کو ایسی محفلیں قائم کرنے کو ضروری سمجھنا، اور آج کے دن کوئی خاص عبادت اپنے لیے ضروری سمجھنا، آج کی رات جاگنے کو مسنون یا مستحب سمجھنا، کل کی صبح سحر کر کے روزہ رکھنے کو ضروری یا سنت یا زائد ثواب کی چیز سمجھنا، اس مناسبت سے، رجب کی مناسبت سے، شب معراج کی مناسبت سے اس چیز کو ضروری سمجھنا بدعت ہے۔ نہ آج کی رات میں کوئی خاص زائد عبادت ہے، نہ آج کی رات میں کوئی جاگ کر عبادتیں ثابت ہے، نہ کل کا روزہ ثابت ہے۔ بس ہم جیسے ساری نمازیں روزانہ پڑھتے ہیں عشاء کی، ویسے ہی آج بھی پڑھ رہے ہیں۔
اگر کل جمعرات کا دن آ جاتا، پیر کا دن ہوتا، روزہ رکھ لیتے صرف اس مناسبت سے کہ پیر ہے اور جمعرات ہے، تو پھر وہ روزہ مسنون ہو جاتا۔ لیکن رجب کی مناسبت سے، شب معراج کی مناسبت سے نہ کوئی عبادت ثابت، نہ کل کا روزہ ثابت۔ آج یہ محفل میں معراج سے متعلق علم حاصل کرنا اور اس متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس کا مذاکرہ کرنا یہ مناسب ہے۔ اس کو ضروری سمجھنا بھی نہیں چاہیے، لیکن ایک موقع ہوتا ہے مسلمانوں کے متحد ہونے کا، جڑنے کا، اور ایسی مناسبت سے شروع سے لے کر آخر تک بات سننے کے لیے مسلمان جمع ہوتے ہیں۔ اس لیے علماء اس کو ضروری سمجھتے ہیں کہ ایسی مجلسوں کا موقع حاصل کر کے قرآن و سنت کی روشنی میں اس موقع سے متعلق صحیح علم پہنچا دیا جائے۔ یہ بات جمعہ میں بھی کہی جا سکتی تھی، لیکن جمعہ میں ہم خطبے کے وقت پہنچتے ہیں، اور بہت سارے تو اذان ہونے کے بعد پہنچتے ہیں، بہت سارے آدھا خطبہ ہونے کے بعد پہنچتے ہیں، اور بہت سارے تو نماز میں شریک ہوتے ہیں۔ غرض یہ کہ اسلامی ہفتے واری اجتماع جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جمعہ کا ہفتے واری اسلامی اجتماع ہے، ہم اس میں بھی شرکت نہیں کرتے، اور جمعہ کے علاوہ جو اجتماعات رکھے جاتے ہیں اس کی مخالفت پہ اتر آتے ہیں۔ تو جو اجتماع تربیت کے لیے رکھے جا رہے ہیں جمعہ کے علاوہ، اس کی تربیت سے تو ہم عاری رہے، خالی رہے۔ جو اسلامی اجتماع ہے، جو ثابت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم اس میں بھی شریک نہیں ہوتے۔ لہٰذا ایک موقع یہ ہوتا ہے جس میں شروع سے آخر تک بات سنا دی جائے، دوسرے نکاح کی مجلس ہوتی ہے کہ نوشہ میاں کے آنے تک بہرحال سب کو بیٹھنا ہے، اور اصل تو مجلس کے نوشہ وہی ہے، ان کے لیے تو سب بیٹھنے ہی والے ہیں۔ لہذا قاری النکاح پورا فائدہ اٹھا کر صاف صاف باتیں سب کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ تو وہاں نکاح سے متعلق بات چیت ہوتی ہے، یہاں معراج سے متعلق کچھ بات چیت ہو جائیں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی تاریخ سے ہم واقف ہو گئے۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ یہ نغمہ حور جنت ہے، یہ ساز تم کو بلا